بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اکرام کی ذمہ داریوں میں اخلاقی جو امور کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس میں سے ایک اہم ذمہ داری کسی بھی مادی نفع سے متاثر نہیں ہونا، کسی بھی صاحب ثروت اور صاحب سیاست عہدیدار سے مرعوب نہیں ہونا، یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اس متعلق آدمی جب مرعوب ہو جاتا ہے، ایک تو ہے اپنے اساتذہ سے مرعوب ہونا، اہل اللہ سے مرعوب ہونا، وہ دینی تاثر ہے، ہونا بھی چاہیے، چونکہ مقصد خدمت دین ہی ہے۔ خدمت دین میں اپنے اسلاف اور اکابر سے متاثر نہیں ہوئے تو کس سے ہوں گے پھر؟ دوسرا ہے دنیا داروں سے مرعوب اور متاثر ہو جانا، یہ چیز اہل علم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آدمی جب کسی سے مرعوب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے حق گوئی کی صفت باقی نہیں رہتی، چاپلوسی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ مرعوبیت دراصل احساس سے کمتری ہے، مرعوبیت دراصل حرص اور لالچ کا نتیجہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جس سے مرعوب ہوا ہوں وہ نعمت میرے پاس نہیں ہے، کاش میرے پاس ہوتی۔ مالدار سے مرعوب ہو گئے، مطلب آپ کے پاس مال نہیں ہونے کا احساس پیدا ہو گیا آپ کو۔ آپ کسی سیاسی لیڈر اور عہدیدار سے متاثر ہو گئے، مرعوب ہو گئے، تو آپ کے اندر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ کاش میرے پاس بھی کوئی عہدہ ہوتا، کوئی منصب ہوتا۔ تو یہ حرص اور لالچ کا ہی نتیجہ ہے۔ اب اس آدمی کی جس کے پاس یہ نعمت یا یہ عہدہ ہے، آپ اس کی چاپلوسی کرنا شروع کریں گے، آہ بھگت کرنا شروع کریں گے، ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اب اس کے سامنے حق بولنے کی آپ کو طاقت نہیں رہے گی، چونکہ آپ اس کے پاس جو نعمت موجود ہے اس پر آپ کا دل آ گیا۔ آپ کے پاس جو نعمت موجود ہے اس کی ناقدری شروع ہو جائے گی۔ ہم کیا ہیں؟ صرف حافظ ہیں، صرف عالم ہیں، صرف امام ہیں۔ تو اپنے پاس جو چیز موجود ہے اس کی ناقدری شروع ہو جائے گی۔ موجودہ نعمت کی ناقدری بھی ہے اور مفقود نعمت کی حرص اور لالچ بھی ہے اور حق گوئی کا فقدان بھی ہے۔ کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جب ایک عالم دین، امام اپنے منصب پر ہوتے ہوئے کسی مادی نفع سے یا کسی صاحب ثروت و سیاست سے متاثر اور مرعوب ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مرعوبیت نہیں آنا ہے، حق گوئی پر جمے رہنا ہے۔ تو واقعات کی روشنی میں سلطان محمد تغلق، یہ 752 ہجری کے وفات پائے ہیں، ہندوستان کا مشہور بادشاہ گزرا ہے تغلق خاندان کا، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ وہ بادشاہ ہے جس کے زمانے میں بہت زیادہ خون ریزی ہوا کرتی تھی، قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ تھے شیخ قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس بادشاہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ جہاں قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ سلطان محمد تغلق ان کے قیامگاہ کے پاس سے گزرا تو حضرت قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھے تھے وہیں پر بیٹھے رہے۔ جو وقت کا بادشاہ ہے اور اس کے زمانے میں قتل کر دینا عام مسئلہ ہے، ظلم کی صفت پائی جاتی ہے، اس بادشاہ کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے دل میں انانیت ہے، کبر ہے، بڑاپن ہے، عہدے کا زیادہ عہدے کی حساسیت موجود ہے، تو وہ ناگوار سمجھے گا ہی۔ تو اس نے باز پرس کے لیے حضرت قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا کہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے میرے آنے پر۔ تو حضرت دربار میں داخل ہوئے تو ملک کے تمام بڑے بڑے امراء، وزراء اور فوجی افسر بادشاہ کے سامنے مسلح ہو کر اور دونوں جانب قطار لگا کے کھڑے تھے۔ تب اس منظر کا ہی کتنا رعب رہتا کہ بھئی بادشاہ کرسی پہ بیٹھا ہے، دونوں طرف ہتھیار تلوار لے کے فوج لمبی قطار لگا کے کھڑی ہوئی ہے، تو اس دربار کا رعب کیسے رہتا؟ اور ہم مجرم سمجھ کر ہم کو بلایا گیا ایسے دربار میں۔ ایک عام طالب علم کو ہی دیکھ لو کہ بھئی استاذ غصے میں ہو، ایسے موقع پر اس کے ہاتھ میں لکڑی یا ڈنڈا ہو، ویسے اب اسے بولیں بھئی جاؤ مول صاحب بلا رہے ہیں، تو کیسا اس کے اندر رعب رہتا ہے۔ اب چاہے وہ ڈنڈا چوہا مارنے کے لیے لیا ہوں یا کسی اور کام کے لیے لیا ہوں۔ تو دربار کا اتنا رعب رہا کہ ناقابل بیان تھا۔ حضرت قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے جو نو عمر صاحبزادے تھے نور الدین رحمۃ اللہ علیہ،
وہ کبھی ایسا منظر نہیں دیکھے تھے بادشاہ کا کہ کرسی پر بیٹھا ہے، تخت اور تاج پہنا ہوا ہے، تخت پہ ہے، تاج پہنا ہوا ہے، درباری کھڑے ہیں، اور بہرحال ہم بھی تو نہیں دیکھے وہ منظر تو ان پر ہیبت ناک منظر دیکھ کر رعب طاری ہو گیا، اور حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اس منظر سے مرعوب ہو رہا ہے تو زور سے بادشاہ کے دربار میں ہی پکار کر کہا، العظمۃ للہ، عظمت اور برتری صرف اللہ کے لیے ہے۔ ارے سمجھے، اپنے بیٹے کو مرعوب ہونے نہیں دی، خود مرعوب ہونا تو دور کی بات، حالانکہ بچہ ابھی نوعمر ہے، وہ پہلی بار دربار میں آیا ہے، تو اس کو مرعوب ہونے نہیں دیے۔ اس واسطے ہمارے اکابرین کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ اپنی اولاد کو دوسروں سے کچھ لینے نہیں دیتے تھے۔ اب یہ عادت بھی خراب ہے بعض لوگوں کی کہ مول صاحب کا بچہ ہے، چاکلیٹ دلا کے لا لیے، بسکٹ دلا کے لا لیے، باہر لے جا کے کچھ کھلا کے لا لیے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے استاذ کی اجازت کے بغیر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کا عادی بن جائے۔ اب اس طرح دو چار طلبہ کسی استاذ کے بچے کو یا شیخ کے بچے کو اس طرح کرنا شروع کریں تو شیخ کا بچہ ان چیزوں کا عادی بن کر جب بھی وہ شخص آئے تو اس کو بولے چلو باہر میرے چاکلیٹ دلاؤ، چلو باہر میرے ایک بسکٹ دلاؤ، تو عادت خراب کر دی تم نے۔ یہ سوچ کر کیا کہ بھئی ہم استاذ کی خدمت کر رہے ہیں، استاذ کی خدمت استاذ کی اجازت سے کرو۔ وہ اس کو کیا، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی میرا بچہ کسی اور سے کوئی چیز وصول نہ کرے، دے تو انکار کر دے، وہ ابھی سے استغنا پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اب ابھی سے مانگنے کی عادت دلوا دی ہے اور اسے محبت سمجھ رہے۔ لینے کے لیے بھی وہ باپ کی اجازت سے لے، کوئی لا کر دے تو آئے پوچھنے کے لیے کہ فلاں صاحب چاکلیٹ دینا چاہ رہے ہیں، بسکٹ دینا چاہ رہے ہیں، میں لوں یا نہ لوں۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ لوگ چونکہ تربیت یافتہ نہیں ہیں، خود سدھرے ہوئے نہیں ہیں اور اظہار محبت کرنے چلے ہیں۔ محبت کے طریقے سیکھنا چاہیے، پہلے محبت ہونا چاہیے نا، محبت ہوگی تو اظہار محبت ہوگا۔ محبت ہی نہیں، دکھاوا ہے بس، تاکہ میں دلاؤں گا 5-10 روپے کی چیز تو معلوم ہوگا مول صاحب تک بات پہنچی جائے گی کسی نہ کسی طرح، شیخ تک بات پہنچی جائے گی کسی نہ کسی طرح۔ حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی والد کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو اپنے اندر ایک عجیب اور غریب قوت محسوس ہوئی کہ میرے دل سے پورے دربار کی ہیبت ختم ہو گئی۔ اب میرے نزدیک کوئی نہ بادشاہ ہے، نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی فوجی افسر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لگنے لگے کہ گویا کہ میں جنگل میں بھیڑ بکریاں چرانے آیا ہوں یہاں پر ارے سمجھے، یہ بیٹے کا تاثر ہے اپنے والد کے ایک جملے سے، العظمۃ للہ، یہ تو ان کی صدا تھی، باقی ان کے دل میں جو اللہ کی کبریائی تھی اس کا وہ تاثر ہے جو بیٹے پہ پڑا ہے۔ یہ لفظ العظمۃ للہ ہم 100 بار بھی بولیں گے تو بھی ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ وہ استغنا کی کیفیت پہلے دل میں ہوتی ہے، اس کیفیت کا اظہار الفاظ میں کیا جانا مشکل ہے، لیکن بہر صورت اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے بھی نہیں ہے۔ آدمی غم ہے ایک کیفیت ہے، خوشی ہے ایک کیفیت ہے، یہ سب کیفیات کا نام ہے۔ یہ کیفیات ظاہر ہوتے ہی الفاظ سے ہیں یا حرکات سے ہیں، ادائیگی ظاہر کرنے کے لیے یہی صورتحال رہے گی، اب دوسرے اور طریقے سے کیا کریں گے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے دارالسلطنت نیشاپور میں مقیم تھے، تو اس شخص نے، اس بادشاہ نے اپنی سلطنت کے مختلف شہروں کے دورے کا پروگرام بنایا، تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آخری عشرہ یہ فیصلہ کیا کہ جیسے رمضان ختم ہوگا، عید کے فوراً بعد ضروری کام پر باہر نکلیں گے، رمضان میں سفر مناسب نہیں ہے۔ تو 29ویں شب تھی رمضان کی۔ اپنے وزراء اور افسران سے اس نے کہا کہ دیکھو چاند دیکھنا شروع کرو، ہو سکتا ہے کہ چاند نکل جائے تو ہم کل عید پڑھ کے نکل لیں گے یہاں سے۔ تو جو خوشامدی مصاحب تھے بادشاہ کی، ہاں میں ہاں، اچھا بھائی بادشاہ کی منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ کل عید ہو، اسی واسطے بادشاہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، چاند دیکھو۔ تو انہوں نے شور مچا دیا چاند دیکھے بغیر بھی کہ چاند نکل گیا۔ ارے سمجھے، تو سلطان خود چاند نہیں دیکھا، اپنے جو مصاحب تھے، افسران تھے، ان کے کہنے پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اعلان کر دو کہ بادشاہ کی مرضی، بادشاہ کا خیال اور بادشاہ کے مصاحب جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ رؤیت ہلال کا یقین ان کے مصاحب نے دلا دیا، اور حکم ہو گیا کہ بادشاہ کی طرف سے کل عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے، امام الحرمین ابو المعانی، جو مفتی تھے اور رئیس القضات تھے، ان کو جب خبر ہوئی کہ بادشاہ ہمارے علاقے میں آیا ہے اور پھر کل عید کا اعلان ہو رہا ہے اس کے مصاحبوں کے بول دینے سے، چاند کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو انہوں نے اعلان کروایا اپنے مسجد کے چھت پہ چڑھوا کر ایک آدمی سے کہ ان الفاظ سے اعلان کرو، ابو المعالی یہ کہتا ہے
کل تک ماہ رمضان ہے، یعنی کل روزے کا رمضان کا دن ہے، جو میرے فتوے پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ کل بھی روزہ رکھے۔ ادھر بادشاہ کا اعلان کیا ہوا؟ کل عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ ادھر مفتی صاحب کا اعلان ہو رہا ہے کل تک رمضان کا مہینہ ہے، جو میرے فتوے پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ کل روزہ رکھے۔ تناؤ کی بات ہے ظاہر سی۔ تو رئیس القضات اس زمانے کے اس منادی کو جو یہ رئیس القضات تھے نا، ابو المعانی امام الحرمین، تو ان کے اس منادی کو مفتریوں نے نہایت برے الفاظ میں سلطان تک پہنچایا کہ تم کیسے اعلان کرتے، کوئی بھی بول دیا تو تم اعلان کر دیتے، اعلان کرنے والے پر سختی برتے۔ پھر یہاں تک کہ ان تک بھی بات آئی رئیس القضات اور امام الحرمین تک کہ ان کے خیالات بادشاہ کے خیالات سے ملتے جلتے نہیں، یہ مخالفت کر رہے ہیں بادشاہ کی، بلکہ عوام کو اپنا معتقد بنانے کی خاطر بادشاہ کی مخالفت پہ اتر آئے۔ یہ الزامات ان پر لگنے لگے۔ اگر سلطان کے حکم کے مطابق کل عید نہیں ہوگی تو بادشاہ کی توہین ہوگی، چونکہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، پھر عید نہیں ہوئی تو کس کی عزت جائے گی؟ بادشاہ کی عزت جائے گی۔ سلطان کی طبیعت پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی کہ بھئی ہمارے اعلان کے خلاف فلاں نے اعلان کیا ہے، تو انہوں نے امام الحرمین کے جو منادی تھے ان کو جب سامنے پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے ان منادی کو، تو اگرچہ کہ ناگوار گزری یہ بات، پھر بھی انہوں نے کہا ابھی کوئی فیصلہ مت کرو، سزا کی بات مت کرو کہ ہماری مخالفت کیسے کرتے ہیں، جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کسی بھی آدمی کی عزت احترام پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو فتنہ پردازوں نے کہا کہ پھر جو شخص سلطان کی حکم کی عزت نہ کرے وہ قابل احترام کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ بول رہے بھئی عزت کرو اس کی، بول کے پھر آپ کی مخالفت کے بعد کیا عزت باقی رہتی ہے؟ تو سلطان نے کہا جب تک براہ راست ان سے گفتگو اور حقائق معلوم نہ کر لوں جو اعلان کروائے ہیں، اور کوئی معمولی آدمی نہیں، رئیس القضات ہیں، سارے قاضیوں کے قاضی ہیں، کیسے اعلان کروائیں گے؟ تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ایسے رفیع القدر شخص کی عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو قاضی صاحب کو جب شاہی پیغام پہنچا کہ بھئی بادشاہ بلا رہے ہیں، آپ کے دربار میں حاضری ہے اب آپ کی، تو رئیس القضات یہ سمجھے پہلے اعلان کروانا ہی بادشاہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ اب بلاوا آیا، اب بلاوا آنے کے بعد ہم بن ٹھن کر درباری لباس، شاہی دور میں ہوتا ہے تھا کہ دربار میں حاضر ہونے کا لباس الگ رہتا، وہ کپڑے پہن کے آیا تو مطلب یہ ہے کہ اس دربار میں آنے کے قابل ہے۔ عام آدمیوں کو دربار میں آنے کی اجازت جیسے رہتا ہے کہ بھئی جیسے کوئی سیاسی پروگرام ہو تو وہاں پر انویٹیشن کارڈ دیا جاتا ہے کہ بھئی آنا ہے تو آپ فلاں کارڈ لے کے آئیں، فلاں آپ کے پاس رہے تو آپ کو آنے کی اجازت رہے گی۔ نظم ضبط ہے یا بڑے ہونے کا اظہار ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر میں بن سور کر درباری لباس پہن کر جاؤں گا اور اتنی دیر میں جو تاخیر ہو جائے گی، اس تاخیر کو بھی حاسدین ایک نیا رخ دے دیں گے کہ آپ کے بلاوے کے بعد دیکھیے کتنی دیر سے آ رہا ہے، کب آنا چاہیے، کتنی دیر لگا دی، کتنی دیر آپ کو انتظار کروایا، تو کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا جیسے کپڑے انہی کپڑوں میں اٹھ کر پہلے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ تو وہ کوئی خاص کپڑے نہیں تھے، درباری لباس نہیں تھا بہرحال، تو جو دربان تھا اس نے جانے سے روک دیا کہ ان کپڑوں میں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کس کو روکا جائے؟ رئیس القضات، چیف جسٹس۔ تو ادھر اطلاع ہوئی کہ بھئی وہ آئے ہیں لیکن سادے کپڑوں میں آئے ہیں۔ تو سادے کپڑے جیسے ہی دیکھے تو حاسدوں نے کہا کہ دیکھیے ایک تو مخالفت یہ ہوئی کہ آپ کے اعلان کے خلاف اعلان، دوسری مخالفت اور بے ادبی یہ ہوئی کہ آپ کے بلاوے پر درباری لباس پہن کے نہیں آیا ہے، یہ دوسری بے ادبی ہوئی آپ کی شان میں۔ تو بادشاہ کو بھی تھوڑا سا تکدر ہو گیا کہ یہ کیا آدمی ہے کہ چیف جسٹس ہے اور ہمارے اس طرح جرم پر جرم کیا جا رہا ہے۔ تو اندر تو بلا لیا۔ پھر اس کے بعد رئیس القضات جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے تو سلطان نے پوچھا اس ہیئت کدائی سے آپ کیوں تشریف لائے، یعنی ایسے کپڑے پہن کے کیوں آئے آپ، درباری لباس کیوں نہیں پہنا آپ نے، یہ سوال کیا۔ قاضی صاحب کا جواب دیکھیں۔ آدمی کے اندر جب قناعت ہوتی ہے، استغنا ہوتا ہے کہ تیرے دربار سے میرے کیا لینا دینا ہے، تیری حکومت سے میرے کیا لینا دینا ہے، میری ذمہ داریاں میری ہیں، ہمیشہ یہی سوچنا آدمی، کتنے بھی بڑے مجمع میں چلے جاؤ، بھئی میرے کو وہاں اسٹیج پہ نہیں بلائے، میرا نام نہیں پکارے، میرے کو یہاں بٹھائے، بھئی میرے کیا لینا دینا اس اسٹیج سے، میری عزت جو کچھ بھی ہے وہ میرے کمال سے ہے، میرے علم سے ہے، میرے تقوی طہارت سے ہے، میرے تعلق مع اللہ سے ہے، یہ اسٹیج کیا حیثیت رکھتا ہے میرے نزدیک؟ یہ کب ہوگا؟ جب کہ واقعتاً تقوی طہارت ہوگا تب ہوگا نا۔ کچھ بھی نہیں ہے تو آدمی اسی مائک کے لیے لڑتا رہتا، اسی کرسی کے لیے لڑتے رہتا، 2 گھنٹے کا جلسہ رہتا، اس میں اوپر بیٹھنے کے لیے ترستے رہتا، انہیں بے چین ہوتا، پیچھے بیٹھنے دل نہیں کرتا۔ کبر اور انانیت جب آتی ہے آدمی کے اندر، لالچ پیدا ہو جاتی ہے،
تو یہ سب بھی مانے. آج جتنے جگہوں پر الا ماشاء اللہ جہاں پر بھی آپسی اختلافات اعلانات کے نام پر، اشتہار کے نام پر، فلاں نام پر، اس معاملے میں بھی جھگڑا ہوتا ہے. فلاں کا نام اوپر رکھے اشتہار میں، میرا نام نیچے رکھے. کیا سمجھے میرے؟ فلاں کا نام جلی حرفوں میں لکھے، میرا نام خفی حرفوں میں لکھے. کیا سمجھے میرے؟ ان چیزوں پر بھی جھگڑا ہوتا ہے. اب بتائیے کیا آدمی کے اندر تعلق معلّہ رہا پھر. تو قاضی صاحب کا جواب کیا رہا؟ میں اس وقت جس لباس میں ہوں اسی لباس میں دربار الہی میں جاتا ہوں. دربار شاہی میں نہیں، دربار الہی میں جاتا ہوں. وہاں اس سے نماز ہو جاتی ہے میری. تو آپ کیا ہیں؟ ارے سمجھے، آپ تو اس کی پوری سلطنت کے ایک چھوٹے سے علاقے کے بادشاہ ہیں نا. تو میں دربار الہی میں یہ کپڑے پہن کے جاتا ہوں، تو دربار شاہی میں پہن کے آنے میں کیا منع ہے؟ جب ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے اور اللہ اسے قبول کر سکتے ہیں تو آپ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ یہ جواب کب دے سکتا آدمی؟ وہ جرأت رہے، وہ آدمی کے اندر استغنا رہے تو ہو سکتی ہے بات. رہی بات ہے کہ اصول ہے، نظم ضابطہ ہے، اس کی بھی پابندی ہونا چاہیے. تو اس کے لحاظ سے ایک بات یہ ہے کہ میں جلدی اس واسطے کیا کہ کہیں میری تاخیر کو گستاخی شمار نہ کی جائے. جب آپ کا حکم پہنچا کہ دربار میں بلایا جا رہا ہے، اب میں لباس بدل کر تیار ہو کے آنے میں جو تاخیر ہوتی ہے، اس تاخیر کو کہیں لوگ گستاخی شمار کر کے پیش نہ کریں، اس واسطے میں جلد حاضر ہو گیا. تو اب دو باتیں ہیں، یا تو جلدی آتا یا تو درباری لباس پہن کے دیر سے آتا. تو جلدی آیا تو اپنے لباس میں آیا، دیر سے آتا تو درباری لباس میں آتا، لیکن دیری جرم شمار ہوتی. اب جیسے کہ درباری لباس پہن کے نہ آنا جرم شمار ہو رہا ہے، تو کوئی ایک تو غلطی ہونی ہی تھی میرے سے انتظامی طور پر. اس واسطے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے، اس واسطے جلدی سے آیا ہوں. پھر اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا، جب اسلام میں یہ بات ہے کہ حاکم کا حکم ماننا ہے تو اسی حکم پر آپ جلدی آئے نا، کہ بادشاہ بلا رہے بول کے. تو پھر جب ہمارا اعلان ہوا کہ کل عید ہوگی تو یہ کیوں نہیں مانے آپ؟ ارے سمجھے، یہ رہا بادشاہ کا سوال. پڑھا لکھا آدمی تھا، تو پڑھا لکھا آدمی عام طور سے تھوڑا بہت عقل مند ہوتا ہے، تھوڑا بہت بس. اور جب کہ دین پڑھا ہوا ہو تو ٹھیک ہے، پورا عقل مند بھی بول سکتے ہیں. صرف عصری تعلیم پڑھا ہوا ہو تو پورا عقل مند بولنا مشکل ہے. تو قاضی صاحب نے فرمایا، جو امور حکم سلطانی پر موقوف ہیں، یعنی بادشاہ کے احکامات ہیں اور اس میں حکومت چلنی ہے، تو ان کی اطاعت تو ہم پر فرض ہے. لیکن جو حکم فتوے سے متعلق ہے، دینی احکام سے متعلق ہیں، یعنی حکم سلطانی نہیں، حکم الہی سے متعلق ہیں، تو وہاں پر تو بادشاہ ہو یا کوئی اور، انہیں بھی مجھ سے پوچھ کر حکم عمل کرنا چاہیے. کیونکہ اس موقع پر بحکم شریعت علماء کا فتویٰ بھی حکم شاہی سے بڑا ہوتا ہے. ارے سمجھے، جب دینی معاملہ ہو جائے تو بادشاہ کو بھی ہم سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ اب بادشاہ کے حکم سے بھی بڑا حکم حکم الہی ہے. اب وہ ہمارے پاس ہے وہ احکامات. ارے سمجھے نہیں سمجھے. جب سلطان نے امام صاحب کی تقریر سنی، آیا امام صاحب کی تقریر سنی، قاضی القضات چیف جسٹس، تو غصہ آیا. غصہ جاتا رہا اور ان کی جرأت اور صداقت سے بہت خوش ہوا اور اعلان کروایا کہ میرا حکم در حقیقت غلط تھا اور امام الحرمین اور رئیس القضات کا فیصلہ صحیح تھا. یہ مرعوب نہ ہونا، آدمی اپنی جگہ پر حق پر باقی رہنا. اسی طرح آج کے ائمہ علماء اکرام مالداروں سے مرعوب نہ ہوں اور حق گوئی کو اپنا شعار بنا لیں، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے والے پر آپ کا روب ڈالے، وہ آپ کا احترام کرے، مجبور ہو جائے گا آپ کا احترام کرنے پر، اس واسطے کہ اب آپ کے پاس مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت ہے آپ کے پاس، وہ اندر سے اثر کرنا شروع کرے گی. نظام الملک توسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے اکابر اس وقت کے حکمران اور بادشاہوں کی بھی غلطی سامنے بتا دیا کرتے تھے اور مرعوب نہیں ہوا کرتے تھے. ہمارے اکابرین میں سے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، 100 سال پرانی بات ہے. ایک مرتبہ ڈھاکہ کے نواب صاحب نے کسی مسئلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط کے ذریعے سے یا کسی دوسرے آدمی کے ذریعے سے ایک کہلوا بھیجا کہ آپ مجھ سے آ کر مل لیں، ملاقات کر لیں اس معاملے میں. کوئی مسئلہ تھا، تفصیلی جب حضرت کے ملفوظات آئیں گے تو اس میں یہ واقعہ بھی آ جائے گا. تو جب حضرت کو یہ پیغام پہنچا کہ آپ آ کے مجھ سے مل لیں، وہ تو حضرت تھانوی تھے، تو انہوں نے لکھا، نواب صاحب سے یہ کہہ دینا آپ کے پاس جو چیز ہے دولت، وہ میرے پاس بقدر ضرورت ہے، وہ میرے پاس بقدر ضرورت ہے جس سے دنیا کا گزارا ہو جائے.
لیکن میرے پاس جو چیز ہے وہ آپ کے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے. ارے سمجھے؟ یعنی دین، اتنا دین جس سے آپ کی نجات ہو جائے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اتنی دنیا جس سے میری اتنی دولت جس سے میری دنیا گزر جائے وہ میرے پاس موجود ہے. تو محتاج آپ ہوئے اور محتاج لے میں ہوا، آپ کو میرے پاس آنا چاہیے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ دراصل اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ کلکتہ یا کہیں حضرت کو دعوت دیا گیا تھا، غالباً دی گئی تھی. تو اس موقع پر وہاں حضرت تھانوی کے اصول کے خلاف کوئی بات ہوئی تو حضرت نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ایسا رہا تو ہم واپس چلے جائیں گے. تو اس نے نواب صاحب نے کلکتہ کی، یا بہرحال یہ ڈھاکہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، تو اگر ہم نہیں بلاتے تو پھر ہم آمد و رفت کی بات ہم نہیں بلاتے اور ہم دعوت نہ دیتے تو آپ کیسے آ سکتے تھے؟ یعنی مطلب یہاں سے یہاں تک کا سفر کرنا، اخراجات ہم نے برداشت کیے ہیں تو آپ کو ہماری سننی پڑے گی. تو حضرت تھانوی نے وہیں سے آگے کا سفر کینسل کر دیا، پھر کلکتہ سے واپسی کا سفر اپنے ٹکٹ سے لے کے آئے. ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری ہمارے، تم خالی ٹکٹ کے پیسے لگا کے ہم پر احسان کر رہے ہو. ہمارا جو وقت جا رہا ہے، ہم سے جو دین کی باتیں سیکھ رہے ہو، اس کو احسان نہیں مان رہے. تمہارے مادی نفع جو چند گھنٹوں کے ہیں، ٹکٹ کا جو خرچ رہے گا 6 گھنٹے کا سفر ہے تو 6 گھنٹے کے بعد ختم ہو نفع. بھئی آپ اگر کوئی مکان کرائے پہ لیے 1 مہینے کے لیے 10,000 روپے دیے تو 1 مہینے تک نفع ہوا، 1 مہینہ گزر گیا تو نفع ختم ہو گیا نا. آپ نے آٹو لیا کرائے کے لیے، یہاں سے 8 کلومیٹر جانا ہے، 8 کلومیٹر کی مسافت طے کر لی، اس کے بعد پھر بھی آٹو میں بیٹھے رہیں گے، ختم نفع 8 کلومیٹر کے بعد. تو مادی نفع تو ختم ہونے والے ہیں. ہم سے جو آپ کو نفع ہو رہا ہے وہ تو دائمی نفع ہے، وہ مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہے. تو مادی نفع والے کو اتنا غرور ہے تو روحانی نفع والے کتنا ہونا چاہیے پھر. اہل ثروت سے استغنا پیدا ہونے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ لدھیانوی لکھتے ہیں، علماء دنیا داروں کو اپنے اداروں میں، اپنے تحریکوں اور تنظیموں میں رکن نہ بنائیں. صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، فلاں صاحب، یہ ان سانپوں کو جمع نہ کریں اپنے پاس. یہ زہر آلود ہوتے ہیں، کبھی سامنے سے ڈستے ہیں تو کبھی پیچھے سے ڈستے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی رائے قبول نہ کریں. ارے سمجھے کیا گزرتا ہوں گا؟ رائے دے رہے، رائے نہیں لے. اب تو جو جھگڑے چل رہے ہیں نا دینی حلقوں میں بھی، رائے کے چل رہے سو ہیں، میری چلنا، میری ماننا، میں جو بول رہا ہوں. اب وہ قربانیاں، وہ تقاضے سب، وہ گھر چھوڑ کے، بیوی چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، وہ سب چھوڑنا آسان ہے. اب رائے چھوڑنا بہت مشکل ہے. اب رائے کے ہی مسئلے ہیں اب جو کچھ بھی جھگڑے چل رہے ہیں. تیسرا حضرت فرماتے ہیں یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے اندر قناعت پیدا کرے. استغنا گویا کہ قناعت کی جڑ ہے، یعنی قناعت استغنا کی جڑ ہے. دوسری جو ہے، آدمی کے اندر حب جاہ اور حب مال نہ رہے، منصب کی لالچ ہی نہ رہنا، کسی کا صدر بننا، کسی کا اسٹیج پہ جانا، فلاں ہونا، میرا بھی نام ہونا. حب جاہ نہ رہے، حب مال نہ رہے. اور ایک چیز ہے آدمی کے اندر اخلاص رہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ ان کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں میں کہ یہ کیا کرنے والے، میں کچھ بھی کر لوں گا. ہر وقت یہی سوچتا رہے کہ عام لوگ تو کجا، بڑے بڑے لوگ بھی اس کا اعزاز و اکرام کریں اور اس کے پاس پیسے بھی بہت رہے. ایسا شخص تو دنیا داروں سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا. کبھی ہمیشہ خیال ہے کہ بھئی ان کے پاس یہ دولت ہے، ان کے پاس یہ گاڑی ہے، ان کے پاس ذاتی گھر ہے. ارے کیا سوچتے رہتے دوسروں کے بارے میں؟ جب دوسروں کی دولت پر نظر ہے تو کہاں سے تمہارے اندر استغنا پیدا ہوگا؟ اہل ثروت سے استغنا اسی صورت میں پیدا ہوگا. ایک اور اہم نقطہ استغنا پیدا ہونے کے لیے، اپنے مصارف کم رکھنا، اخراجات کم رکھنا. اپنے کیا خواہش ہے آپ کی؟ فلاں کے ساتھ آئی فون، فلاں کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے. فلاں کے پاس ذاتی مکان ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے. فلاں بہترین گاڑی میں گھومتے ہیں، میری بھی بہترین گاڑی ہونا. ارے یہ چھوڑ دو، جس میں ہے اس پر راضی رہو. اپنے اخراجات بڑھانا شروع کر لیے تب آدمی، اخراجات بڑھیں گے تو آمدنی بڑھانا ہے. آمدنی بڑھانے کے واسطے آمدنی کہاں، کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے، یہ مالداروں کے پاس ہے. تو ان کی چاپلوسی کرتے پھر آپ. تو اخراجات کم کرنا یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. کم سے کم مصارف رکھے. اس کے لیے فرماتے ہیں حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، اپنے نفس کی تضمیر کرے. نفس کی تضمیر کیا ہے؟ اپنے نفس کو قلیل پر اکتفا کرنے کی مشق ڈالے. جیسے گھوڑوں کی تضمیر ہوتی ہے، جس گھوڑے کو تیز دوڑانا ہوتا ہے
اس گھوڑے کی تزمیر کی جاتی ہے۔ تزمیر کا مطلب اس گھوڑے کو کیا کرتے ہیں، ایک اندھیری جگہ میں بند کر دیتے ہیں، صرف چھوٹا سا سوراخ رکھتے ہیں جہاں سے اسے چنا اور گھاس اور پانی وغیرہ دیا جائے، اور خوب اس اندھیرے میں رکھ کر اس کا پسینہ نکالتے ہیں۔ دن میں ایک بار صرف کھانے کے لیے اسے چنا وغیرہ دیتے، جس سے وہ دبلا پتلا ہلکا ہو جاتا۔ یہ عادی ہو جاتا اب وہ کس بات کا، تھوڑا کھانے کا، دن میں ایک وقت کھانے کا۔ جب ہلکا پن پیدا ہو گیا اور کم کھانے کی عادت آ گئی، اب بھاگنا تو گھوڑے کو ہے نا، تو تیز دوڑنے کا اس کے اندر اب وہ چیز آنا شروع ہوتی، کھا کھا کے موٹا ہو گیا، چربی نکل گئی، کولیسٹرول بڑھ گیا، پیٹ پاکستان میں یا انڈیا میں ہے تو کہاں سے رہے گا پھر ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو نفس کی تزمیر کر۔ حضرت نانوتوی کے اشعار ہیں، آفریں تجھ پہ ہمت کوتاہ، طالب جاہ ہوں نہ طالب مال، مال اتنا کہ جس سے ہو خورد و نوش، جاہ یہ کہ خلق کا نہ ہوں پامال۔ مال تو اتنا بھی کافی ہے جس سے 2 وقت چنے چبا کر گزارا کر لیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی احتیاج دنیا داروں کے سامنے پیش کرنے سے بہتر یہی ہے انسان چنے چبا کر زندگی گزار لے۔ ارے سمجھے؟ دنیا کا پانی پینے کی خاطر اپنی عزت کا پانی نہیں گنوانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دیوان علی میں لکھا ہے۔ استغنا کے سلسلے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استغنا اخلاص کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، اور آج کل کے ہم جیسے نو فارغوں کے لیے ایک بہترین ہدایت ہے۔ بڑوں کی باتیں آدمی چھوٹا بن کر سنے گا تو عقل میں آئیں گی، بڑوں کی باتیں اگر انانیت کے ساتھ سنے گا تو کبھی عقل میں نہیں آئیں گی۔ جن جن چھوٹوں کو بڑوں کی نصیحتیں بری لگتی ہیں وہ دراصل انانیت اور کبر کی وجہ سے ہیں، اسی حب جاہ حب مال کی وجہ سے ہیں۔ بڑے بھی کیا ماں پیٹ سے بڑے نہیں بنے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہی حکیم الامت حضرت تھانوی تشریف لائے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ایسا بولے کیا کوئی بھی؟ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہی بھی ماشاءاللہ حکیم الاسلام پیدا ہوئے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، ایسا تھوڑی بولے کوئی بھی۔ سب اپنے ماں کے پیٹوں سے سادہ ہی انسان پیدا ہوئے ہیں، ان کی وہ خوبیوں اور صفات نے انہیں بڑا بنایا ہے۔ اب وہ صفات تو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اب انگلیاں اٹھا رہے ہیں اپنے بڑوں پر۔ ان کو کیا حساب ان کا مدرسہ ہے، مست چل رہا ہے، ان کو کیا حساب ان کے بیانات چل رہے ہیں، یوٹیوب سے انکم آتی رہتی ہے، ان کو کیا حساب ان کا اسکول چل رہا ہے۔ اب جس بڑے کا بھی نام لے لو، کوئی نہ کوئی ان کا مادی نفع ہی دے گا۔ ارے وہ بڑا مادی نفع سے تھوڑی بنا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہم سمجھیں گے ہندوستان کے لحاظ سے حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور ناظم محتمم حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، پڑوس ملک میں بڑے بڑے اکابر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، تو یہ حضرات بڑے کس سے بنے؟ بزنس سے بڑے بنے ہیں لوگ۔ ارے پیسہ کما کما کے بڑے بنے، دنیا ان کو مالداروں کے نام سے جانتی ہے، انہیں بڑے تاجروں کے نام سے جانتی ہے، بڑے علماء کے نام سے جانتی ہے، علم سے بڑے ہوئے ہیں، تقوی طہارت سے بڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ صفات و خوبیاں اندر پیدا ہوئیں تو اللہ نے دنیاوی نفع بھی دے دیے، راحتیں بھی دے دیں۔ اب کیا دکھ رہا ہے؟ مزے سے ہیں، وہ اتنا انکم آ رہا ہوتا ہے۔ ارے مزے سے ہونے سے پہلے کتنی مشکلوں سے زندگی گزاری ہے، اس کے بعد اللہ نے وہ مقام مرتبہ۔ اب فارغ ہو کے 20 سال نہیں 25 سال 30 سال کی عمر کا ہی ہے، ابھی چاہ رہا ہے کہ میرے کوئی مفتی تقی عثمانی جیسی عزت ملنا چاہیے، میرے کو عبدالقوی جیسی عزت ملنا چاہیے دامت برکاتہم۔ تو وہ خوبیاں پیدا ہونا چاہیے نا ہمارے اندر، ویسی عزت ملنے کے واسطے، ویسی راحت ملنے کے لیے۔ اور وہ خوبیوں کے لیے انہوں نے کتنے پاپڑ بیلے، کتنے محنت کیے، کتنے مجاہدے کیے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم سے بیان میں سن کر اس میں ہم نقل بھی کیے ہیں، منظم مؤثر مکاتب والی کتاب کے ابتدائی حصے میں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کی جوانی میں کیسی محنت تھی۔ سائیکل پر آیا جایا کرتے تھے دارالعلوم حیدرآباد سے سعید آباد تک، پھر وہاں سے خیرت آباد تک سائیکل پر آنا جانا، مکتب پڑھانا سائیکل پہ جانا، امامت کرنا سائیکل پہ جانا۔ اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائے بہت تکلیف ہو رہی آنے جانے میں، سائیکل سے آنا جانا پڑتا ہے، عصر یہاں پڑھا کے نکلو، مغرب یہاں پڑھاؤ، پھر مکتب پڑھاؤ، پھر وہاں سے سائیکل لے کے کلاس کو پہنچو، فلاں کرو۔ تو حضرت کیا نصیحت فرمائے؟ سائیکل پہ بیٹھ کے پیڈل پر پیر رکھ کے مارنے سے پہلے یہ سوچ لو، اگر ہمارے اسلاف اور اکابر بھی یہی سوچ کر مشقت برداشت نہ کرتے تو آج ہم عالم حافظ نہ بنتے۔ وہ ہم سے زیادہ مشقتیں برداشت کیے ہیں۔ فیملی کو لے کے حضرت نانوتوی کے ایک خلیفہ پنجاب کے علاقے میں اپنی پوری فیملی کو لے کے زمین میں گڑھا کھود کے گڑھے میں زندگی گزارتے ہوئے وہاں کے علاقے میں محنت کی ہے۔
ارے سمجھے، بارش برستا، گڑھے میں پانی آ جاتا تو سامان لے کے گڑھے سے باہر آ جاتے، پھر درخت کے نیچے بیٹھ کے زندگی گزاری۔ محنتیں ایسی تھوڑی ہوتی ہیں۔ اب وہ سب تو یاد نہیں ہے، وہ سب تو پڑھا نہیں ہے۔ اب خالی مرسڈیز گاڑی دکھ رہی ہے، وہ فارچونر گاڑی دکھ رہی ہو، فلاں انووا گاڑی دکھ رہی ہو، فلاں دو موبائل دکھ رہے، اچھی خوشبو دکھ رہی۔ فرماتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مشقتیں اٹھانا پڑے اور پریشان ہونے کے بجائے اور پریشانیاں اٹھانا پڑے تو مشقتوں پر پریشان ہونے کے بجائے خوش ہونا، اس واسطے کہ یہ مشقتیں آخرت کی خاطر ہیں، اور یہ مشقتیں ہمیں اپنے اسلاف سے ملی ہیں۔ ہمارے بڑے بھی مشقتوں سے ہی آئے ہیں اس مقام پر۔ جب تک ایسی قناعت اور مشقت برداشت کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک استغنا ہرگز پیدا نہیں ہوگا۔ سوکھی روٹی دال چٹنی جو ہے وہ کھا کے مزے سے رہوں گا، یہ سوچ پیدا ہو گئی، اب مزے سے رہ سکتے۔ ارے کیا ہے میرے پاس، ہے سوکھی روٹی ہے، چٹنی ہے، دال ہے، کیا ہے وہ دیکھو مزے۔ اب یہ سوکھی روٹی کھا کے بھی پیٹ نہیں بھرے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ کھانا تو وہی ہے نا پھر بھی، ارے کھانا تو وہی ہے نا۔ جس گاڑی جو تمہارے پاس گاڑی ہے، جانا تو اسی گاڑی میں ہے، لیکن مزہ نہیں آ رہا جانے میں۔ جو کپڑے تمہارے پاس ہیں وہی کپڑوں میں جینا ہے، زندگی گزارنا ہے، لیکن کپڑے پہننے میں مزہ کہ اس دوسروں کے کپڑے دیکھ رہے تم۔ جو گھڑی پہنے اسی گھڑی میں رہنا ہے تمہارے، لیکن تمہارے کو پھر بھی ٹائم دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ دوسروں کی گھڑی پہ نظر ہے۔ تو بے مزے کی زندگی رہے، بے لطف زندگی رہے گی۔ ارے سمجھے وجہ کیا ہے؟ جو تمہارے پاس ہے تم اس پہ راضی نہیں ہو، اور جو دوسروں کے پاس دیکھ رہے انہیں تو تمہیں دینے والا نہیں ہے۔ کتنا بھی گھر کے سمجھے کسی کے موبائل کو دیکھ لو، موبائل ملنے والا نہیں ہے۔ کتنا بھی گھور کے کسی کے چشمے کو دیکھ لو، چشمہ ملنے والا نہیں ہے۔ کتنا بھی گھور کے کسی کے پین، اس کے گھڑی، اس کی گاڑی، گھر، کس کو بھی دیکھ لو، ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن جتنی دیر گھورتے رہو گے اتنی دیر بے چینی بڑھتی رہے گی۔ بہتر ہے کہ دیکھنا ہی نہیں کس کے پاس کیا ہے، میرے کیا کرنا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل علم میں استغنا ہونا چاہیے۔ عرض حاجت میں ذلت ہے، عرض حاجت میں درخواست لکھتے وقت بولتے ہیں نا، عرض یہ ہے کہ بندہ عرض گزار ہے، تو یہ عرض حاجت میں ذلت ہے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں اور موٹا جھوٹا کھانے میں ذلت نہیں ہے، استغنا میں دین کا اعزاز ہے۔ اگر یہ نیت ہو تو ثواب بھی ملے گا، کہ مجھے مخلوق سے لینا نہیں ہے مجھے، تو اس میں آدمی کو ثواب بھی ملے گا۔ دنیا داروں کے پاس آنا جانا نہیں رکھنا چاہیے، غریب کے پاس جانے میں ذلت نہیں ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جلد ہی میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اس کے تحت میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تکبر کرنے والوں یعنی بڑے بننے والوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات الہیہ کے سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ جو بڑے بننے کے کبر والے عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں آیات قرآنیہ سمجھنے کی اب توفیق نہیں رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی برادری کے بعد لوگ حافظ ہے، قرآن پکا یاد ہے، بڑی نعمت ہے، قدر کرنا چاہیے، لیکن اس نعمت کا نتیجہ یہ ہے کہ تم متکبر بن جاؤ، بڑے بڑے علماء اساتذہ کے سامنے سینہ تان کر، ہاتھ پیچھے باندھ کر وہ کوئی بات سنا رہے ہیں تو ایسے سن رہا ہے کوئی گدھا سن رہا ہے، ایسے سننے لگ گئے۔ دیکھ رہے ہیں ہم مساجد میں ایسے لوگوں کو بھی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اپنا مقام بنانے اور دنیا حاصل کرنے کی نیت سے استغنا کرے، حضرت مولانا احمد اللہ غوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ اگر کوئی بندہ، حضرت تھانوی کے حوالے سے، اگر کوئی بندہ اس نیت سے استغنا کرتا ہے کہ مجھے دولت چاہیے، ارے سمجھے استغنا اس واسطے بھی مجھے نہیں چاہیے، دنیا دوسروں کا نہیں چاہیے، لیکن اس واسطے استغنا کرے نہیں مجھے چاہیے، ارے سمجھے، لیکن تم سے نہیں مانگوں گا، میں تمہارے مال پہ نظر نہیں رکھوں گا، مال ہونا ہے میرے لیکن تمہارا نہیں ہونا میرے۔ اس نیت سے بھی آنے جانے والے مالداروں سے استغنا برتے گا تو بھی اللہ نواز دیں گے۔ حقیقت میں تو استغنا اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، لیکن اگر مال کی خاطر بھی استغنا کر لے گا تو بھی وہ اپنا اثر دکھا کے رہے گا۔ استغنا بہر صورت استغنا ہے، ارے سمجھے، ضائع نہیں ہوگا۔ مجاہد ملت حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، یہ خلیفہ ہیں اور مفسر قرآن ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، آخری سالانہ جلسے کے موقع پر یہ فرمایا کرتے تھے میں یہاں 50 سال سے زیادہ ہو چکا عرصہ تمہارے یہاں درمیان میں خدمت کرتے ہوئے،
کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر بتلا دے کہ عبداللطیف نے کبھی چندے کی اپیل کی ہے ہم سے. 50 سال سے جلسہ کر رہا ہوں, کبھی چندے کی اپیل نہیں کیا ہوں, لیکن تمہیں اس لیے بلا لیتا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ بھئی ہمیں پوچھ رہے نہیں, ہمارے ایریے میں مدرسہ چل رہا, نہ کبھی ہم کو بلا رہے, نہ جلسے کی دعوت دے رہے, نہ کبھی ہم سے رائے مشورہ لے رہے. یہ الزام نہ لگا, اس واسطے بلا لیتا ہوں. اور یہ بھی سمجھ لو کہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے, تم دین کے محتاج ہو. یہ کہاں بولتے تھے؟ سالانہ جلسے میں بولتے تھے. اب تو بعض سالانہ جلسے چندے کے واسطے ہوتے ہیں. ارے سمجھے, اسی لیے جوڑا جاتا ہے کہ تاکہ چندہ ہو, ظاہر کیا جا سکے ہمارے ضرورتیں اور حاجتیں ان کے سامنے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب, ایک سیٹھ صاحب, ایک میراث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. پوچھا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے اور زندگی میں اپنا مال تقسیم کر دینا چاہتا ہوں, کافی اللہ نے نوازا ہے, تو آپ سے پوچھنا ہے کہ بہترین جگہ کون کون سی ہے جہاں پر صرف کرنا چاہیے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جب بھائی آپ کا کوئی وارث بچا نہیں ہے, اب زندگی میں ہی مال تقسیم کر دینا چاہ رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ فلاں فلاں مدارس میں آپ تقسیم کر دیں, فلاں جگہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیں, فلاں مدرسے کا تعاون کر دیں. تو پاس بیٹھے والے ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنے مدرسے کا نام کیوں نہیں لیے, یہاں بھی دے سکتے ہو بول کے. ارے سمجھے, تو حضرت نے فرمایا اگر اس کو کچھ دینا ہوگا تو خود دے دے گا. میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا نا, تو مسئلہ بتایا, میں تشکیل کیوں کروں؟ اس کو دینے کی توفیق ہو تو خود دے دے گا. میری حمیت گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ مجھ سے مسئلہ پوچھے اور میں اس کو اپنے مدرسے میں دینے کے لیے کہوں. اس میں بھی ایک درجے کا حظ نفس پایا جاتا ہے, نفسانی خواہش ہے اس کے اندر بھی. میرے اندر حرص کی کیفیت پیدا ہوگی اس کے مسئلہ پوچھنے سے. اس قدر احتیاط برتا ان اکابر نے. اعتدال آدمی کے اندر علم کی گہرائی سے آتا ہے. جتنا گہرا علم ہوگا آدمی میں اتنا اعتدال. سطحی علم رکھنے والے لوگوں میں اعتدال پیدا ہونا بہت مشکل ہے. اسی واسطے ہمارے اسلاف اعلان کرتے نا ہم لوگ, بھائیوں بزرگوں دوستوں, نمازوں کے بعد تشریف رکھیں, انشاءاللہ دین کی اہم اور ضروری بات ہوگی. تو حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, آپ جو بولیں گے وہی اہم ہے, غیر اہم باتیں نہیں کریں گے آپ. ارے غیر اہم باتیں کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ بیٹھنے کے بعد؟ تو پھر اہم کیسے بولے اس کو آپ؟ دین کی ضروری بات کیسے بولے آپ؟ غیر ضروری نہیں کریں گے آپ, مستحب بات نہیں کریں گے آپ, افضل بات نہیں کریں گے آپ. یہاں پر ضروری کا مطلب ہے واجب درجے کی گفتگو کریں گے آپ, تو غیر واجب کا تذکرہ نہیں کریں گے آپ. ارے یہ ہوا نا. تو وہ اعلان مستقل سکھاتے تھے کہ جن حضرات کو کوئی ضروری کام نہ ہو تو حضرات تشریف رکھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں جا رہا ہے اس کو ضروری کام ہے وہ. ارے سمجھے نہیں سمجھے, ہم تو دین سمجھا ہی نہیں نا, اعلان نہیں سمجھے, ہم دین پورا کیا سمجھائیں گے. اعتدال علم کی گہرائی سے آتا. کیسا لگتا ہوگا سامنے والا جب مسئلہ پوچھنے آئے تو ہم بولیں بھائی ہمارے مدرسے میں ضرورت ہے, فلاں ہے, اس طرح بولیں گے. دوبارہ تھوڑی آئے گا مسئلہ پوچھنے کے لیے. اگر وہ اس موقع پہ دینا بھی چاہے تو ان سے کہنا ابھی تو آپ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں, ابھی آپ جائیں. جب آپ کو گھر جانے کے بعد یہ خیال ہو کہ مجھے یہاں بھی دینا چاہیے تو پھر دوبارہ تشریف لائیں. ارے سمجھے, مقدر کا کہاں جائے گا؟ ارے ہمارے نصیب میں ہے تو کہاں جائے گا؟ ضرور آئے گا. نصیب میں نہیں ہے تو کتنا حاصل کر سکتے ہو, لیکن سامنے والے پہ تاثر کیسے بیٹھے گا؟ اب تو مولویوں کا حال, جو ہم قرآن خوانی کے نام پہ, فاتحہ کے نام پہ, اس کے نام پہ کتنے بدنام ہوتے جا رہے ہیں. دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حافظ انوار الحق صاحب دیوبندی ہیں, ان کی روایت سے نقل کیا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھتہ کی مسجد میں حجرے کے سامنے چھپر میں حجامت بنوا رہے تھے, یعنی بال وغیرہ بنوا رہے تھے. چھتہ کی مسجد میں حضرت نانوتوی جہاں پر قیام کیا کرتے تھے, آج بھی وہ کمرہ مشہور ہے. وہاں پر ایک بعد دیگر جو اکابرین آتے ہیں تو وہاں قیام رہتا ہے. عام طور سے کمرہ بند رہتا, اب پتہ نہیں کبھی کبھار کھلتا تھا ہمارے دور میں بھی. شیخ عبدالکریم رئیس لال کرتی, یہ میرٹھ کے رہنے والے تھے, تو حضرت سے ملنے کے لیے دیوبند آئے, میرٹھ سے دیوبند آئے, اور بڑے مالدار تھے. تو دور سے آتے ہوئے حضرت نانوتوی دیکھ لیا ان کو, پھر بھی رخ دوسری طرف پھیر لیے. وہ ہاتھ رومال میں پیسے نوٹوں کی گڈی لے کے کھڑے رہے کافی دیر تک. تو حضرت جب دیکھے بھئی کافی دیر ہو گئی تو پھر رخ کر کے دیکھا, اچھا نواب صاحب آئے ہیں. تو وہ
پوچھا مزاج کیسے ہیں؟ تو انہوں نے سلام کر کے کہا کہ یہ جو پیسہ ہے آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں بول کے حضرت کے پیروں میں ڈال دیے. حضرت بیٹھ کے وہ بال بنوا رہے تھے، پیروں میں ڈال دیے تو حضرت پیسہ پیروں سے دور ہٹا دیے، نہیں لیے. پھر درخواست کرنے لگے کہ بھئی حضرت آپ اسے قبول فرما لیں. تو حضرت مجھے نہیں چاہیے، ضرورت ہی نہیں میرے پیسے کی، کیا کروں میں لے کے، مجھے کرنا کیا ہے پیسے لے کے، میرے کوئی ایسے اخراجات ہی نہیں کہ میں لے کے یہاں لگاؤں وہاں لگاؤں. حضرت نانوتوی کو دیوبند میں جب تھے 10 روپے تنخواہ پہ تھے. کتنی تنخواہ پہ؟ آج کے زمانے میں 10 روپے کم ہیں، لیکن آج سے 150 سال پہلے 10 روپے میں ایک بیل بھینس آ جاتی تھی. تو بہرحال مناسب تنخواہ ہی ہے جس سے گزارا ہو جاتا آدمی کا. تو اس زمانے میں میرٹھ سے، کلکتہ سے، فلاں جگہ سے 400 روپے تنخواہ، 300 روپے تنخواہ، 500 روپے تنخواہ پہ بلایا گیا. تو حضرت جواب میں لکھتے تھے بھئی میری 10 روپے کی تنخواہ ہی اتنی زیادہ ہے، مہینہ بھر کے اخراجات کر کے پھر بھی 2 روپے بچ جاتے ہیں تو ٹینشن رہتا ہے 2 روپے کیا کروں میں بول. تو یہ اخراجات کم کرنا، اخراجات کم کرے تو اب 400 والا بلاؤ، 500 والا بلاؤ، ضرورت نہیں ہے، کروں کیا میں پھر آگے وہاں پر. تو 2 روپے کے لیے ٹینشن لگتا ہے، اب تم 300 روپے دو گے، 500 روپے دو گے تو پھر 8 روپے ہی خرچ ہے. اب تو صرف 2 روپے کا ٹینشن ہے، پھر 402 روپے کا ٹینشن رہے گا پھر میرے 498 روپے کا. تو حضرت قبول نہیں کیے، نہایت استغنا کے ساتھ انکار کر دیا. بالآخر وہ پیسے اٹھا کے جاتے ہوئے حضرت کی جوتیاں جہاں چھوڑی ہوئی تھیں وہاں ڈال کے چلے گئے، جوتیوں میں ڈال کے چلے گئے. تو حضرت کے ساتھ جو خادم تھے وہ کہنے لگے، حافظ انوار الحق صاحب ہنس کر فرمایا، حافظ جی ہم بھی حضرت انوار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حضرت نے فرمایا، نانوتوی نے فرمایا، حافظ جی ہم بھی دنیا کماتے ہیں اور اہل دنیا بھی دنیا کماتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم دنیا کو ٹھکراتے ہیں تو وہ قدموں میں پڑتی ہے، اور دنیا دار قدموں میں گرتے ہیں تو پھر انہیں دنیا ملتی ہے. ارے سمجھے. اور یہ فرما کر وہ پیسے وہاں سے اٹھوائے اور سارے طلباء وغیرہ میں جو بھی ضرورت مند تھے ان میں تقسیم کر دیا. یہاں سمجھ میں آتا بھئی پیسہ بھی تو بہرحال نعمت ہے نا، ایسا جوتیوں میں نہیں چھوڑنا تھا. تو جوتیوں میں حضرت نانوتوی تھوڑے چھوڑے، انہوں وہ ڈال کے گئے مالدار صاحب. تو اس میں نانوتوی کا کیا قصور ہے؟ دماغ خراب ہے بڑوں کی طرف بے ادبی منسوب کرنے کا. بھئی جوتیوں میں تو وہ ڈال کے گئے نا، تو اس میں حضرت نانوتوی کا کیا قصور ہے؟ حضرت نانوتوی تو اٹھا کے تقسیم کرنے لگا دیے. یہ تھوڑی کیا کہ بھئی جوتیوں میں سے اٹھا کے پھینک دیا نہیں چاہیے بول کے. یہاں پر دنیا جوتیوں میں آئی، لیکن کب آئی؟ جب وہ دل سے نکلی تب آئی. اب ہم کیا ہاں بھائی ہمارے جوتیوں میں بھی ہمارے جوتیاں جھٹکے تو کچرا نکلتا ہے. دنیا میں پیسے ایسے کچھ بھی نہیں نکلیں گے، پھر بھی جھٹک کے پہننا چاہے کچرا ہی نکلے. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح جوتیوں میں پڑے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے دل سے نکالو. پہلے یہ دل سے نکالنا تمہارا کام ہے، جوتیوں میں ڈالنا اللہ کا کام ہے. تو دل میں رکھے اور جوتیوں میں ڈالنا، ایک چیز 2 جگہ کیسے رہے گی؟ خدا تھوڑی ہو کہ ہر جگہ موجود ہے بولنے واسطے. اور ایک اہم بات مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی عالم درس و تدریس یا دین کا کوئی بھی کام اس لیے کرتا ہے کہ بھئی دنیاوی کام بہت مشکل ہے. جیسے آج کے دور میں ہم سوچے بھئی اپنی اولاد کو کیا بنانا، حافظ بنانا، عالم بنانا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا. اب نوجوانوں کے جو حالات دیکھ رہے ہیں، اتنے بے روزگار ہیں بیچارے، اتنے بے روزگار ہیں، عاملوں کے پاس پھر رہے ہیں، باباؤں کے پاس پھر رہے ہیں، مول صاحبوں کے پاس آ رہے ہیں، دعا فرما دیجئے نوکری لگ جائے، دعا فرما دیجئے شادی ہو جائے، دعا فرما دیجئے فلاں ہو جائے. اور مول صاحب مست مزے ہیں، 2 3 شادیوں کے بیانات کر رہے ہیں. تو پبلک حیران اس واسطے بھی ہمارا ایک سیٹ نہیں ہو رہا ہے، مولانا صاحب جو ہے 2 3 4 کی کر رہے ہیں. اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. بڑی باتیں کون کرے گا؟ جس کے اندر وہ بڑاپن ہو تو ہی کرے گا نا. اب اس بیچاری کو ایک نہیں مل رہی ہے تو وہ 2 4 کا تصور کیا کرے گا؟ تو ایسے موقع پہ یہ سوچے بھئی ہمارے بچوں کو یہ عصری تعلیم دینا بہت مشکل ہے، اس واسطے کہ سب بے روزگار ہیں، عالم بنا لیتا ہوں، حافظ بنا لیتا ہوں، مست مزے میں رہیں گے. یہ سوچ کر اس لائن میں آنا، ارے سمجھے، یہ اخلاص نہیں ہے. خدمت دین کی غرض سے ہی آنا ہے اس راہ میں. تو حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ بھئی مشکل ہے، کون بوجھ اٹھائے گا، کون مزدوری کرے گا، کون جاب نوکری کرے گا، آسان صورت یہ ہے کہ میں مدرسے کا مدرس بن جاتا ہوں، آرام سے بیٹھوں گا، اچھا کھانا ملے گا، پنکھا رہے گا، ٹھنڈا پانی ملے گا، خدمت رہے گی، بے تاج بادشاہ بنوں گا، مزے ہی مزے رہیں گے، مشقت سے بچ جاؤں گا. تو حضرت فرماتے ہیں ایسا مولوی اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے، بل تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے مولوی کہا جائے، وہ تو پکا دنیا دار ہے. یہ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. ایسا نہیں بھی دیکھو مولانا خود رہ کے مولانا کو کیسے علماء کو کیسے الفاظ بول رہے ہیں. اب اپنے اوپر بھی ایک فتویٰ لگ جاتا ہے، پھر آپ کو ایسا بیانات میں نہیں بولنا چاہیے،
ایسے ویڈیوز علماء اور ائمہ کے بارے میں نہیں بنانا چاہیے، اس میں علماء کی توہین سی ہو رہی ہے۔ ارے سمجھے آتے رہتے خیالات ایسے لوگوں کے دنوں میں۔ جن علماء کے بارے میں حضرت فرماتے میں کہتا ہوں کہ وہ متروک الدنیا نہیں تھے، وہ تاریک الدنیا تھے۔ تو فرماتے متروک الدنیا نہ بنے، تاریک الدنیا بنے۔ ارے سمجھے بہت بڑا فرق ہے۔ متروک الدنیا میں تم مفعول ہو، دنیا تاریک ہے، اور انعام جو ملنے والا ہے وہ تاریک الدنیا کو ملنے والا ہے۔ تم فاعل بنو اور دنیا مفعول بنے۔ جن علماء کے قدموں میں جوتیوں میں پیسہ پڑا ہے وہ متروک الدنیا نہیں تھے، دنیا نے انہیں لات مار دیا ویسا نہیں تھے، انہوں نے دنیا کو لات مار دیا تھا، تب وہ پیروں میں آئی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ اگرچہ دنیا کے دوسرے کام کرنے میں نفع زیادہ ہے، مگر اللہ نے مجھے اپنے کام کے لیے پیدا فرمایا، روکھی سوکھی کھا کر آدھا پیٹ کھا کر گزارا کر لوں گا، مگر صرف اور صرف اللہ کا کام کرنے کی خاطر میں دنیا میں زندہ رہوں گا۔ ایسے علماء کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ متروک الدنیا نہیں تھے بلکہ تاریک الدنیا تھے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، دنیاوی کام کرنے والوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھو، لیبر مزدور جو رہتا ہے ان کی تنخواہیں شروع 18,000 25,000 اس طرح کافی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی آج کے لیبروں کی تنخواہ ہے۔ خود اپنے زمانے میں فرماتے ہیں مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کورنگی میں ایک بار حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، علماء طلباء میں خطاب تھا تو فرمانے لگے، دارالعلوم دیوبند میں کام کرنے والے بیل کی اجرت یہاں کے سب سے اونچے درجے کے استاذ کی تنخواہ سے زیادہ ہے۔ ارے سمجھے بیل کی اجرت کا مطلب کیا ہے؟ دارالعلوم پہلے چھوٹا تھا تو جو زمینیں تھیں آس پاس کی وہ خالی کھیت کھلیان کی زمینیں تھیں، تو وہاں پر اناج اگایا جاتا تھا۔ تو اناج اگانے کے لیے جس طرح مزدور لیتے ہیں اس طرح بیل بھی کرائے پر لیتے، تو بیل کا بھی مزدوری الگ رہتی اور وہ جو ہل چلانے والے کی مزدوری الگ رہتی۔ تو بیل کی جو مزدوری ہے نا وہ مزدوری دارالعلوم کے استاذ کے وظیفے سے زیادہ ہے۔ تو اب کیا کرتے؟ بیل بن جاتے، وظیفے کی خاطر ہل چلانا شروع کر دیتے، تنخواہ کی خاطر۔ عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا، صرف تنخواہ ہی تنخواہ سب کچھ ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا حضرت نے کہ بیل چلانے والے کی بات تو الگ رہی، بیل کی تنخواہ سب سے زیادہ استاذ کے وظیفے سے۔ تو اس ارشاد کے ذریعے سے آپ اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں، اگر مولوی اپنی نیت صحیح نہیں کرتے اور اخلاص پیدا نہیں کرتے تو انہیں چاہیے کہ ہل چلانا شروع کر دیں، زیادہ کما لیں گے، مزدور بن جائیں زیادہ۔ یہی سوچ کے تو لوگ اس لائن میں آ کر 8 سال پڑھ کر 10 سال پڑھ کر پھر فلاں کمپنی میں فلاں ملازمت میں فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ ایسے کمپنیوں میں جائیں جہاں پر اشاعت دین کے کچھ موقع ملیں، حفاظت دین کے کچھ موقع ملیں، لوگوں کے دین پر ہونے والے اعتراضات کی غلط فہمیاں دور ہوں، سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن ایسے موقع جہاں پر ہمارا پڑھا ہوا دین خود محفوظ نہ رہے، نماز باجماعت محفوظ نہ رہے، چہروں کی داڑھی محفوظ نہ رہے، شرعی لباس محفوظ نہ رہے، نگاہیں محفوظ نہ رہیں، بلکہ نعوذ باللہ منکرات اور محرمات اس درجے کے شراب نوشی اور بدکاری تک کی نوبت آ جائے، تو پھر یہ کون سی دنیا حاصل کرنے جا رہے ہو؟ صرف یہی دیکھنا نہیں ہے نا کہ بھئی یہاں کی تنخواہیں کم ہیں وہاں کی تنخواہیں زیادہ ہیں، یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ حفاظت دین یہاں زیادہ ہے وہاں زیادہ ہے۔ دین کی حفاظت نہیں، تمہارے دین کی حفاظت، تم کتنے دیندار رہتے وہاں جانے کے بعد، تم سے دین کی حفاظت ہو جائے وہ بہت بڑی بات ہے۔ تمہارے دین کی حفاظت ہو جائے، جتنا دین تم جانتے ہو اس پر چل سکو، وہ وہاں جانے کے بعد کتنا محفوظ رہے گا۔ تو یہ چیز ہے، تو علماء پر لازم ہے کہ یہ جو دنیاوی دھندوں کو چھوڑ کر کم پر قناعت کر رہے ہیں، اس میں اپنی نیت درست کریں، صبر سے کام لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے اپنے کام میں لگا رکھا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، شکر خدائی کن کہ موفق شدی بخیر، زینام و فضل او نہ معطل گزاشتت، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ ارے سمجھے، شکر خدائی کن، اللہ کا شکر ادا کرو کہ موفق شدی بخیر، کہ تمہیں خیر کی توفیق دی گئی ہے، زینام و فضل فضل او نہ معطل گزاشت، اس کے انعام اور اس کے فضل سے تمہیں اللہ نے محروم نہیں رکھا ہے۔ منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، بادشاہ کی خدمت یعنی دین کی خدمت کرنا، دراصل ان تنصر اللہ ینصرکم، تو خدمت دین دراصل وہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور پابجائی ہے، اس کے حکم کی، اس کے خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ یہ سوچ کر احسان نہ جتاؤ، بلکہ احسان سمجھو
کہ تمہیں اس قابل سمجھا کہ اپنا قرآن دے تمہارے سینے میں، تمہیں اس قابل سمجھا کہ اپنا علم دے، ورنہ تو کتنے جاہل نہیں پھر رہے ہیں مارکیٹ میں، کتنے بدماش نہیں پھر رہے ہیں جو اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہو جاتے جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہوں، تو کیا حال ہوتا پھر۔ خود فرماتے ہیں دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا ادارہ ہے، مگر اس میں صرف دارالحدیث میں پنکھے رہتے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دارالحدیث میں پنکھا تھا، اس کے بعد کسی کلاس میں بھی پنکھا نہیں، کمروں میں پنکھا نہیں، اساتذہ کے کمروں میں بھی پنکھے نہیں، یہ حال تھا۔ لیکن محنت کیے، پڑھائے اس زمانے میں، بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ آج بھی آتے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معارف القرآن، جواہر الفقہ، فلاں کتابیں، پھر ان کی اولاد کتنا کام کر رہی ہے آج بھی۔ یہ سب کیسے نوازے گئے، تو اسی دور سوچتے بھائی کیا یہ سب مصیبتیں کون جھیلتے، چلو مصر چلے جاتے ہیں، چلو وہاں لندن چلے جاتے ہیں، فلاں جگہ چلے جاتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں دارالعلوم میں جب میری مدرسی تھی تو اس موقع کی بات فرماتے ہیں، جس مکان میں میں رہتا تھا وہ اتنا تنگ اور چھوٹا تھا کہ کھانا پکانے کے لیے جو سوختے کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں، سوکھی لکڑیوں میں چولہے جو بنایا جاتا تھا، وہ لکڑیاں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو چارپائی کے نیچے چولہا جلانے کی لکڑیاں رکھ لیا کرتے تھے ہم لوگ۔ لیکن دارالعلوم کی خدمت نہیں چھوڑی، دین کی خدمت نہیں چھوڑی۔ اب تو تھوڑی سی مشقت آ جائے بندہ فوراً سوچ لیتا ہے کہ بھئی امامت چھوڑ دینا سوچ رہا ہوں، تدریس چھوڑ دینا سوچ رہا ہوں، نہیں چلتا، نہیں ہو سکتا۔ کبھی ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھتے پھر معلوم ہوتا۔ علماء کی زندگی عوام سے ممتاز ہونی چاہیے، یہ حضرت مفکر اسلام ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری زندگی عوام کی زندگی سے ممتاز ہو، دیکھنے والی آنکھیں دیکھیں کہ دنیا کے طالب نہیں ہیں، یہ آخرت کے طالب ہیں، ان کے یہاں مال و دولت کوئی معیار ہی نہیں ہے، ہمارے کام زیادہ تر حسبتاً للہ ہونا چاہیے۔ حضرت کے جملے ہیں، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی رہا، جب تک ہمارے طبقے علماء میں یہ اخلاقی امتیاز نہیں ہوگا، ایثار کا مادہ نہیں ہوگا، ان کی شخصیت مؤثر اور قابل احترام نہیں ہو سکتی۔ کیا جملہ بول دیے کیا نہیں ہوگا؟ اخلاقی امتیاز نہیں ہوگا، ایثار کا مادہ نہیں ہوگا، ہمیں نہیں چاہیے صاحب آپ ہی رکھ لو، ضرورت نہیں میرے، ایثار کا مادہ نہیں ہوگا تو ان کی شخصیت مؤثر اور قابل احترام نہیں ہوگی، آپ دوسروں پہ اثر نہیں ڈال سکتے۔ آپ گھگارے منارے بھائی آپ یہاں بیٹھ جائیے، ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھوں گا، ضرورت ہی نہیں میرے، میں اپنی سواری سے آؤں گا، انکار کر دو، کیا گزرتا ہے اس پہ؟ ارے سمجھے، میں لے کے آیا، میں بلایا، میں بٹھایا، میں پھر آیا بول کے جو زام ہے نا اہل ثروت میں، بیٹھوں گا نہیں تمہاری گاڑی پہ۔ اب تو حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک بندے نے ایک گھڑی ہدیہ کی، کئی ہزار کی یا کئی لاکھ کی، اور یہ کہا کہ صرف ایک بار پہن کے آپ بیان کر دیں، میری گھڑی کا حق ادا ہو گیا بس۔ یہ گاڑی صرف اس واسطے خریدا ہوں کہ آپ ایک بار اس میں بیٹھ جائیں بس۔ کیوں لا کے دے رہے؟ ارے بڑے بزنس مین ہیں، بلکہ زیادہ خدمت دین کر رہا ہے تو اللہ دنیا بھی رجوع کرا رہے ہیں، تو خدمت کے جذبے ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھ کے چل رہے ہیں کہ اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، اتنے گھنٹے کام ہو رہا ہے، نماز کے لیے اتنے منٹ آنا ہے تو اتنے منٹ آ رہے ہیں، تو منٹوں کو دیکھ کے امامت ہو رہی ہے، منٹوں کو دیکھ کے تدریس ہو رہی ہے۔ یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ بھئی جو صرف سننے والے ان کے لیے بھی، متکلم بھی تو محتاج ہے نا اس کا، ایسا نہیں کہ ہم سب پار ہو کے چلے گئے آگے، اب اس واسطے نصیحتوں کا دور شروع ہوا، نصیحتیں کر رہے بول۔ حضرت فرماتے ہیں دل اور دماغ میں دین کا گہرا اثر وقار پیدا نہیں ہوگا، علماء کا وقار اس سے نہیں بڑھے گا کہ مدرسہ اتنا بڑا ہے، مدرسہ اتنا بڑا ہے، یہاں اتنے طلباء ہیں، جلسے اتنے کامیاب ہیں، اس سے وقار نہیں بڑھتا۔ علماء کا وقار ذاتی نمونوں سے بڑھتا ہے، ان کی ذات اور شخصیت کیسی وہ دیکھو پہلے۔ عوام جب دیکھتے ہیں کہ بھئی ایسی چیز پر، یعنی ہم ایسی چیزوں پر جان فدا کر دیتے ہیں، لڑ لیتے مار لیتے ہیں یہ پیسوں کے واسطے، دنیا کے واسطے، جن چیزوں پر ہم جان فدا کرتے ہیں ان چیزوں پر یہ نظر اٹھا کے دیکھنے تیار نہیں ہے، آخر ہے کون سی مخلوق ہے؟ یہ چیز اس وقت پیدا ہوگی، وہ جن چیزوں پہ وہ فدا ہو رہے ہیں ہم بھی وہاں پر جا کے فدا ہو رہے ہیں، تو یہ کس صف کے ہو گئے نا، پھر احترام کس بات کا آپ کا؟ خطبات علیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86۔ امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ قاضی مدینہ، یہ بڑے فقیہ اور مدینہ کے قاضی گزرے ہیں، ان سے ایک مرتبہ وقت کے امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ابو حازم اپنی کوئی ضرورت ہمیں بتائیں تو ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارفع الینا حاجتک یا ابا حازم نقصها لک مہما کانت۔ تو امام ابو حازم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ
یہ نقصہا کے بجائے نقضیہا ہونا چاہیے غالباً، کہ میری ضرورت یہ ہے کہ بھئی آپ مجھے جہنم سے بچا لیں اور جنت میں لے جائیں۔ ارے سمجھے، یہ میری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا حاجتی ان تنقذنی من النار وتدخلنی الجنہ۔ تو بیچارہ خاموش رہ گیا، بھئی میں کیا کر سکتا ہوں یہ کام۔ بڑے شان سے بولا بھئی ارفع الینا حاجتک، پیش کرو کوئی حاجت ہو تو ہمارے پاس۔ تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ ایسا ہوا کہ امام حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیناروں سے، اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی بھیجی اور ساتھ میں لکھ بھیجا ابو حازم یہ رقم آپ کے خرچ کے لیے ہے، آپ اس کو خرچ کیجئے، میرے پاس آپ کے لیے اور بھی بہت سارا مال رکھا ہوا ہے، بعد میں بھیج دوں گا۔ تو امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ وہ تھیلی واپس بھیجی اور ساتھ میں پرچی پر لکھ کے بھیجا ہمیں چاہیے کہ اس کو بار بار، یہ جو بات ہے وہ لکھ کے بھیجی وہ غور سے دیکھنا چاہیے۔ امیر المومنین، میں اللہ کے حضور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ کے سوالات جو آپ نے مجھ سے کیے وہ مذاق بن جائیں، یعنی کوئی سوال جواب کا معاملہ ہوا پھر اس کے بعد پیسہ بھیجا اور میرا جواب دینا باطل اور بیکار ہو جائے۔ اے امیر المومنین، بخدا میں یہ مال تو آپ کے لیے پسند نہیں کرتا تو میں اپنے لیے کیا پسند کروں گا؟ یہ دنیا آپ کے پاس ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میرے پاس ہے تو مجھے کیا پسند رہے گی؟ اگر یہ دنیا میری اس گفتگو، دینی گفتگو کے عوض دیے گئی ہے جو میں نے آج آپ سے کی ہے، تو میں یہ اضطراری حالت میں مردار اور خنزیر کا گوشت اس سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ نے جو مسائل پوچھے ان مسائل کے عوض آپ مجھے دے رہے ہیں، تو میں ایسی مجبوری کی حالت میں پہنچ گیا کہ مسائل بتا کر مجھے پیسہ لینا پڑا، تو ایسی مجبوری میں تو خنزیر حلال ہے میرے لیے تو۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اگر آپ نے ویسے ہی بیت المال سے مجھے دے دیا ہے تو جتنا مجھے دیا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو برابر دیجیے، کیونکہ میں کوئی عام ممتاز آدمی تو نہیں ہوں، تمام مسلمان اس میں شریک ہیں۔ یا امیر المؤمنین اعوذ باللہ ان یکون سوالک ایایا حزلا وردی علیک باطلا واللہ ما ارضی ذلک یا امیر المؤمنین لک فیک فکیف ارضاہ لنفسی ما ارضی ذلک لک فکیف ارضاہ لنفسی، تمہارے لیے پسند نہیں کرتا ہے مال، میں اپنے لیے کیسے پسند کروں؟ آخری واقعہ سالم مولا رحمۃ اللہ علیہ کا، خلیفہ سلیمان بن آخر ہم کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ سب قصے کس کے واسطے ہیں؟ کوئی ایک قصہ تو میرے لیے ہونا چاہیے نا۔ پرانے قصے، وہ پہلے زمانے کے وہ لوگ تھے، چلے گئے، سب ہو گیا، یہ زمانے میں نہیں چلتے۔ اب اس زمانے کے لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہ رہے آپ، تو کس زمانے کے ہیں آپ آخر؟ پھر اس زمانے میں بھی تو کوئی نمونہ بنے گا نا آپ کو۔ تو اس زمانے میں جو زندہ ہیں ان کے قصے جا کے پوچھو نا، بیٹھو ان کے ساتھ، کبھی بیٹھو مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ، کبھی مفتی ابوالقاسم نعمانی کے ساتھ، کبھی دوسرے بڑے اکابر کے ساتھ، آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے، تو سنائیں گے وہ اپنی زندگی کے قصے۔ وہ خود تمہارے لیے اتنے مؤثر ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے بڑے مزے میں ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے ادھر سے ہدیے ادھر سے ہدیے فلاں فلاں، یہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ تھوڑا سنائیے آپ کی زندگی۔ لیکن ہم ہیں کون سی قوم؟ مردہ پرست قوم، زندہ نواز نہیں ہے، مردہ نواز ہیں۔ مرنے کے بعد حضرت ایسے تھے، ویسے تھے، ویسے تھے، ایسے تھے، تعزیتی جلسے، پھر اس کے بعد ان کے سوانحات، پھر ان کی زندگی پر کتابیں، یہ سب آئیں گے۔ زندگی میں فائدہ اٹھانا نہیں چاہیں گے، زندگی میں تو تہمتیں، الزامات۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا بھائی خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ شریف حج کو آیا، طواف کے دوران نگاہ پڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، زاہد اور متقی عالم ربانی حضرت سالم بن عبداللہ، جو مشہور ہے سالم مولا کے نام سے، تو ان پر نگاہ پڑی تو جو اپنا جوتا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، جسم پر ایک معمولی چادر تھی، امامہ تھا، نفل طواف ہوگا، اور ان کی پوری جو مالیت تھی 13 درہم سے زیادہ نہیں تھی، جسم پہ جو بھی سامان تھا۔ تو خلیفہ ہشام نے کہا کوئی حاجت ہو تو فرمائیں، ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں گا۔ تو سالم مولا رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ بیت اللہ میں ہو کر غیر اللہ کے سامنے سوال کروں۔ ارے سمجھے؟ اب تو لوگ بیت اللہ سفر کرتے ہیں بھیک مانگنے واسطے بعض۔ ارے کئی لوگوں کو وہاں اس واسطے پکڑا جاتا ہے کہ بھئی وہ سفر کیا ہی اس واسطے کہ خیرات مانگے، بھیک مانگے۔ دسیوں بار ہمارے ساتھ بھی واسطہ ہوا کہ آگے پوچھ رہے ہیں میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، میرا فلاں ہو گیا، میری والدہ فلاں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تھوڑا مدد کر دیجئے، فلاں کر دیجئے۔ کام ہی بھیک مانگنا بس۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ بھائی ذلت ہو گیا نا اس میں، بیت اللہ میں تیرے سے کیا مانگوں؟ اللہ سے شرم آتی، بیت اللہ میں جو مانگنا اس سے مانگ لوں گا بھائی، یہاں آئے میں اس سے مانگنے واسطے۔ تو ہلکا پن محسوس ہوا اس کو۔
حرم سے باہر نکلے طواف کے بعد تو یہ بھی پیچھے پیچھے حرم سے باہر نکل پڑا. راستے میں آیا پھر کہنے لگا آپ اب تو بیت اللہ سے باہر نکل چکے، بیت اللہ میں تو نہیں ہیں، اب بتائیں کیا حاجت ہے، میں پوری کر دوں گا. تو سالم مولا رحمۃ اللہ نے پوچھا کون سی حاجت پوری کریں گے، دنیا کی یا آخرت کی؟ تو کہنے لگا کہ اخروی حاجت تو ہم کیا پورا کریں گے، اس میں تو آپ لوگ کامیاب ہیں، دنیا کی کوئی حاجت ہو تو میں پوری کر دوں گا. تو سالم مولا رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے دنیا تو اس سے بھی مانگی نہیں جو اس دنیا کو بنایا ہے، تم سے کیا مانگو، تم تو دنیا کے طالب ہو. ارے سمجھے، خالق سے نہیں مانگا، طالب سے کیا مانگوں گا، جو خود اس کا مالک نہیں ہے اور محتاج ہے کیا مانگوں گا اسے. یہ کہہ کر آگے گھر کی طرف نکل گئے. بادشاہ پر کیا گزری ہوگی اس موقع پر. حضرت سالم مولا کا استغنا دیکھنے کے جہاں قابل تھا، وہاں پر ہشام کا چہرہ بھی دیکھنے کے قابل رہا ہوگا. جہاں پر بادشاہ درخواست کر کے شرمندہ ہو جاتے ہوں کہ بھئی ہماری درخواست قبول نہیں ہوئی، کوئی ضرورت ہو تو بتائیں. ایک وہ دور تھا اپنے اسلاف اور اکابر کا جہاں پر ہم اپنے چہروں کو شرمندہ کرنا پڑ رہا دولت کی خاطر. کتنا فرق آ گیا، تو کون ہم سے رجوع کرے گا. تو اس واسطے مروبیت نہیں ہونا، استغنا کی زندگی ہونا چاہیے ہر عالم حافظ کے پاس، امام کے پاس. یہ دولت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے.